اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں اللہ پاک کے فضل و کرم سے ٹھیک اور خیریت سے ہوں گے۔ سورہ اخلاص ہر بندے کو یاد ہوتی ہے، اور اس سورہ مبارک کے ایسے ایسے فضائل ہیں، ایسے ایسے معجزات ہیں کہ آپ کو پتہ لگ جائے تو آپ کہیں گے ہمیں پہلے کیوں نہیں بتایا۔ آپ کو افسوس ہوگا کہ کاش ہم کو اتنے بڑے بڑے فضائل کا پہلے پتہ ہوتا۔ دوستو، جس گھر میں عورت جھاڑو لگاتے ہوئے ساتھ ساتھ سورہ اخلاص پڑھتی رہتی ہے، اس گھر میں کون سے معجزات ہوتے ہیں، کون سی 5 چیزیں ملتی ہیں، ایک ایک کر کے میں آپ کو بتاؤں گی۔ اور شرط یہ ہے، عورت صرف گھر کے اندر جھاڑو لگاتے ہوئے سورہ اخلاص پڑھتی رہے۔ اکثر خواتین ایسی ہوتی ہیں، باہر گلی میں بھی جھاڑو لگانا شروع کر دیتی ہیں، گندی جگہ پر بھی جھاڑو لگانا شروع کر دیتی ہیں، واش روم میں بھی جھاڑو لگانا شروع کر دیتی ہیں۔ تو ایسی جگہ پر جھاڑو لگاتے ہوئے سورہ اخلاص نہیں پڑھنی۔ جہاں پر بھی گندگی زیادہ ہو، یعنی جب پونچھی مارے اپنے کمرے میں، اپنے گھر میں، تو سورہ اخلاص ساتھ ساتھ پڑھتے رہنا ہے۔ سب سے بڑا، سب سے پہلے نمبر پر جو فائدہ ہے، جو 5 چیزیں جو آپ کو ملیں گی، ان میں پہلے نمبر پر ہے کہ اللہ تعالیٰ 300 رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ آج کل ہر شخص رزق کی کمی کی وجہ سے بہت پریشان ہے۔ اگر عورت جھاڑو لگاتے ہوئے سورہ اخلاص پڑھتی رہے اور ساتھ ساتھ اپنے شوہر کے لیے دعا کرتی رہے گی، تو انشاءاللہ غیب سے رزق عطا فرمائے گا، اور پتہ بھی نہیں چلے گا کتنا رزق کہاں سے آ رہا ہے، اللہ پاک عطا کر رہا ہے، اور کہاں کہاں سے رزق کی بارش برس رہی ہے۔ اور دوسرے نمبر پر جو اس کا بڑا فائدہ ہے، وہ یہ 3 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے ایک قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ جیسا کہ روایت میں آتا ہے کہ کوئی ایک بار قل ھو اللہ احد کی تلاوت کرے گا، گویا 1/3 قرآن کی تلاوت کرنے کا ثواب ملے گا، اور جو 2 بار سورۃ اخلاص کی تلاوت کرے گا، گویا اس نے 2/3 قرآن کی پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ جس نے 3 بار اس سورت کی تلاوت کی، تو گویا اس نے پورے قرآن کا ثواب حاصل کیا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، جو عورت جھاڑو لگاتے وقت سورہ اخلاص پڑھ رہی ہوگی، تو پتہ نہیں وہ کتنی بار سورہ اخلاص پڑھ لے گی، اور کتنے قرآن پاک کا اسے ثواب مل جائے گا۔ جب عورت جھاڑو لگاتی ہے اور ساتھ ساتھ سورہ اخلاص پڑھ لے تو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ تیسرے نمبر پر جو فائدہ ملتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ 300 دروازے غضب کے بند کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پر، آپ کے گھر میں اگر آپ کی کسی سے دشمنی ہو گئی ہے، کسی کے ساتھ تعلقات خراب ہو گئے ہیں، گھر میں فتنہ پیدا ہو گیا ہے، گھر والوں میں اتفاق نہیں رہا، ایک دوسرے کو بلاتے نہیں، گھر میں کسی کی وجہ سے قہر نازل ہو رہا ہے، اور نحوست ختم نہیں ہو رہی، اور بھی مسائل ہوں گے، اللہ تعالیٰ وہ سارے کے سارے غضب کے دروازے بند کر دے گا، اور 300 دروازے رحمت کے کھول دے گا۔ اس کے بعد جو چوتھا فائدہ یہ ہے جو ملے گا، وہ ہے گھریلو معاملات، گھریلو ناچاکی اور روزگاری مشکلات، رشتوں کی بندش، کاروباری زوال، حتیٰ کہ گھر سے باہر یا گھر کے اندر اولاد، بیوی، بچے، ماں باپ، بہن بھائی وغیرہ جہاں سے بھی پریشان ہوں گے، ان سب کی پریشانیاں اس عمل سے ختم ہو جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ ان پر کرم ہو جائے گا۔ اللہ پاک اپنے فضل کی، اپنے کرم کی ان پر راہیں کھول دے گا۔ جیسے جیسے عورت جھاڑو لگاتے وقت سورۃ اخلاص پڑھتی رہے گی، گھر سے بیماریاں ختم ہوتی جائیں گی، میاں بیوی میں محبت بڑھ جائے گی، رشتوں میں جو دراریں پڑ چکی ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، اور کاروبار بھی خوب چمکنے لگ جائے گا۔ اس کے بعد جو 5واں عمل ہے، اس کا بہت بڑا فائدہ ہے، وہ یہ ہے جادو، جنات، سایہ سے نجات مل جاتی ہے۔ جی ہاں، جن گھروں میں آپ کو لگتا ہے کسی نے کچھ کر دیا ہے، جادو کروا دیا ہے، یا کسی نے تعویذ کروا دیا ہے، اس لیے آپ کو
آپ کا کوئی کام پورا نہیں ہوتا، آپ کے کسی نہ کسی کام میں مسئلے بنتے ہیں، کوئی بھی کام شروع کرتے ہوئے اس میں بندشیں آنا شروع ہو جاتی ہے، اس میں نقصان ہو جاتا ہے، کوئی بھی کام کرنے لگتے ہیں آپ کا دماغ گھوم جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ یہ ساری کی ساری جو نشانیاں ہیں، جو عورت جھاڑو لگاتے وقت سورہ اخلاص پڑھتی رہے گی تو جھاڑو کے ساتھ ساتھ اس کے گھر کا سارا صفایا ہو جائے گا۔ جو باتیں بتائی ہیں، جو 5 چیزیں بتائی ہیں، وہ ساری کے ساری ایک جھاڑو صفایا کر دے گا اور آپ کے گھر میں برکت آنا شروع ہو جائے گی، سکون آنا شروع ہو جائے گا، اور اس کے پڑھنے کے بعد ہی آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا کرم فرما دیا ہے۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں، سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔